ایک فائل مینوں دے چھڑ دین تسی او لے لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 46 اس کا وہ حصہ پڑھیں گے جو پچھلی دفعہ رہ گیا تھا سبق لمبا ہونے کی وجہ سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ ولا يسأل حمیم حمیما اور نہیں پوچھے گا کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کو۔ یبصرونہم وہ دکھائے جائیں گے ان کو، یود المجرم خواہش کرے گا مجرم، لو یفتدی کاش کہ وہ فدیے میں دے دے، من عذاب یومئذ ببنیہ اس دن کے عذاب کے بدلے میں، بے بنی ہے اپنے بیٹوں کو، وصاحبتہ اور اپنی بیوی کو، واخیہ اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ اور اپنے خاندان کو جو ٹھکانہ فراہم کرتا تھا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قیامت کی ہولناکی کا ایک منظر بیان کیا ہے کہ قیامت کتنی ہولناک ہوگی اور کس قدر اس قیامت کی سختی کا معاملہ ہوگا کہ دنیا کے اندر جو ایک دوسرے کے بڑے گہرے دوست تھے جن کو ہم کہتے ہیں نا جگری یار، تو وہ گہرے دوست، وہ جگری یار،
وہ بھی قیامت والے دن ایک دوسرے کا حال نہیں پوچھیں گے، اس کے بارے میں جا کر نہیں دریافت کریں گے ہاں بتاؤ تم کس حال میں ہو۔ فرمایا کہ وہاں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ہے نا محشر کا میدان، اس کے اندر اتنی دنیا، اتنی کائنات، اللہ اکبر، کہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان جو ابھی دنیا میں آنا ہے، یہ سارے انسان، مرد کیا، عورتیں کیا، بوڑھے جوان بچے، سب کے سب وہاں میدان میں جمع ہوں گے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو جمع غفیر ہوگا اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کتنی کو کائنات ہوگی، کتنی پبلک وہاں پر ہوگی۔ اچھا، اتنی ساری کائنات کے باوجود اللہ تعالیٰ وہاں پر نا ایسا سسٹم قائم کر دے گا کہ جو آدمی جس کا رشتہ دار ہوگا، جس کا قریبی عزیز ہوگا، جس کا دوست ہوگا، جس کا گلی محلے والا ہوگا، تو ان افراد کو ہی ان کے سامنے لائے گا، ان افراد کو ہی ان کے سامنے۔ حالانکہ اتنی دنیا، اتنی پبلک کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن ہر آدمی کے سامنے اس کے شناسہ چہرے آئیں گے، اس کے شناسہ چہرے اس کے سامنے آئیں گے، جن کے ساتھ وہ پڑھا کرتا تھا، کھیلا کرتا تھا، جن کے ساتھ جاب کرتا تھا، جو اس کے رشتہ دار تھے، جو اس کے دور کے زمانے کے لوگ، یعنی وہی لوگ، جو وہی چہرے اس کے سامنے آئیں گے۔ اب ایک مثال ہے کہ اب ہمیں کیا پتہ کہ جاپان کے اندر، افریقہ کے اندر، انڈونیشیا میں کتنی دنیا ہے اور کیا کیا ان کا تعارف ہے، ہمیں کیا پتہ، لیکن وہ ہمارے سامنے انڈیا کے، وہ انڈونیشیا کے لوگ، افریقہ کے لوگ، امریکہ کے لوگ، اور پھر وہ نوح علیہ السلام کے دور کے لوگ، وہ نہیں ہمارے سامنے آئیں گے، ہمارے سامنے یہی چہرے آئیں گے جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے گلی محلے والے، ہمارے دوست۔ فرمایا کہ یبصرونہم، وہ دکھائے جائیں گے ان کو، وہ دکھائے جائیں، یعنی گہرے دوست گہرے دوستوں کو دکھائے جائیں گے، یعنی وہ ان کو پہچانیں گے بھی، ان کی شناخت بھی ہوگی کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا گلی والا ہے، لیکن نہیں ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ ایسی بے رخی اور ایسا وہاں پر اوپرا پن ہوگا کہ ایک دوسرے سے نظریں چھپا کر گزر جائیں گے، یہ وہاں پر کیفیت ہو۔ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ، کہ وہ چوری چھپے، وہ کن آنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، سمجھے نا، اس انداز سے دیکھیں۔ اللہ اکبر۔
فرمایا یود المجرم لو یفتدی، خواہش کرے گا مجرم کہ کاش وہ فدیے میں دے دے من عذاب یومئذ، من عذاب یومئذ۔ یہ جو حافظ قرآن ہے نا ان کو پتہ ہے سارے قرآن میں جہاں بھی لفظ آتا ہے یومئذ آتا ہے، صرف یہ ایک مقام ہے جہاں یومئذ نہیں بلکہ یومئذ ہے۔ کیا ہے؟ یومئذ۔ باقی قرآن میں سارے قرآن میں کیا لفظ ہے؟ یومئذ۔ وہاں میم پر زبر ہے، یہاں میم کے نیچے زیر ہے۔ فرمایا کہ وہ نا اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش آج کے اس دن کے عذاب کے بدلے میں وہ دے دے، فدیے میں دے دے۔ کن کو؟ بے بنی ہے، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹوں کو دے دے کہ اللہ اگر میرے بیٹے مجھ سے لے لینا مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ دیکھ لو کتنا خود غرض بنا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے پکڑ لے، میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے۔ دنیا میں کوئی باپ یہ برداشت کرتا ہے کہ میرا بیٹا میرے سامنے جیل میں بھی چلا جائے، تھانے میں بھی چلا جائے، تھانہ میں جانا بھی اس کو گوارا نہیں ہے، بلکہ اس کو نیند نہیں آتی، اس کو سکون نہیں ملتا اگر کسی باپ کا بیٹا اریسٹ ہو جائے، تھانے میں چلا جائے یا کسی جگہ پہ چلا جائے۔ لیکن دیکھ لو قیامت والے دن کیسی خود غرضی اور کیسی مطلب پرستی کہ باپ اپنے بیٹے کو پکڑوانے کے لیے جہنم میں ڈلوانے کے لیے تیار ہے۔ بے بنی ہے وصاحبتہ، اور اپنی بیوی کو، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی کو۔ اچھا ویسے عربی زبان میں بیوی کے لیے ویسے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ زوجتن، سمجھے نا؟ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ زوجتن۔ لیکن یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا وزوجاتہ، اور اپنی بیوی کو کیا کہا ہے؟ وصاحبتہ، اور اپنی بیوی کو۔ ترجمہ تو وہی ہے نا، اپنی بیوی کو، لیکن صاحباتہ ہی کا یہ جو ترجمہ ہے نا یہ ترجمہ مرادی ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے، یہ اس کا مرادی معنی ہے، مرادی معنی۔ لفظی معنی کیا ہے؟ لفظی معنی عربی زبان میں صاحبن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست، یہی معنی ہوتا ہے نا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، یعنی ابو بکر سے کہہ رہا تھا غار ثور میں، لا تحزن، تو پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو صاحبن کا معنی ہو گیا ساتھی، اور صاحبتن کا معنی کیا ہو گیا؟ کیا معنی ہو گیا اس کا؟ اس کا معنی بنا کہ مؤنث ساتھی۔ دیکھیں نا، ساجدن، عابدن، سمجھے نا؟
صائمن روزہ رکھنے والا، اور صائمتن روزہ رکھنے والی، وہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے، تو صاحبن کا معنی ہو گیا دوست، ساتھی، اور صاحبتن کا معنی ہو گیا یعنی وہ ساتھی کہ جو مؤنث ہے۔ سمجھ آئی؟ اچھا، انگلش میں اس کے لیے لفظ بولتے ہیں گرل فرینڈ۔ کیا بولتے ہیں؟ گرل فرینڈ۔ اگر وہ لڑکا ہے لڑکی کے لیے تو وہ ہو گیا بوائے فرینڈ، اور اگر لڑکے کے لیے لڑکی ہے تو وہ کیا ہو گئی؟ گرل فرینڈ۔ یہ صاحباتی ہی، صاحباتن کا یہ لفظی معنی ہے، لیکن اس کا مرادی معنی کیا ہے؟ اور اپنی بیوی۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ فلسفہ دے رہا ہے، یہ لاجک دے رہا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اگر کوئی گرل فرینڈ ہو سکتی ہے تو صرف اس کی بیوی، صرف اس کی بیوی ہو سکتی، اپنی بیوی کو اپنی گرل فرینڈ بنائے۔ سمجھے نا؟ غیر لڑکیاں، غیر عورتیں، ان کو اپنی گرل فرینڈ نہ بنائے، اور ان کے ساتھ اپنی دوستیاں، عشق مشوقیاں وہ نہ لڑائے۔ اگر اس نے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، تو کس کے ساتھ محبت کرے، کس کے ساتھ پیار کرے؟ اپنی بیوی کے ساتھ، وہ اس کی بہترین گرل فرینڈ ہے۔ کو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے قرآن کا فلسفہ۔ لیکن یورپ کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ ہی معاف فرمائے کہ ایک عورت ہے، اس کا خامد موجود ہے، لیکن اس نے وہاں خامد کی موجودگی میں کئی بوائے فرینڈ بنائے ہوئے ہیں، اور ظلم یہ ہے کہ خامد کو بھی پتہ ہے کہ میری بیوی کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں، اور پھر وہ جو ہے نا یعنی بیوی ہے اس کو پتہ ہے کہ میرے خامد کی کتنی گرل فرینڈ ہے، پتہ بھی ہے اس کو، اور اس کا یعنی خامد کی موجودگی میں وہاں عورتیں اپنے بوائے فرینڈ بنا کر پھر رہی ہیں، اور بیوی کی موجودگی میں خامد اپنی گرل فرینڈ بنا کر پھر رہے ہیں، اور ایسا خاندانی نظام اجڑا ہوا ہے، برباد ہویا ہوا ہے کہ ہر چوتھے بچے کو اپنے اصلی باپ کا نہیں پتہ۔ یہ حقیقت ہے، یعنی ہر چوتھے بچے کو اپنے اصل باپ کا نہیں پتہ، اس قدر وہاں، اور خاندان تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں وہاں، وہ خاندانی وہ سسٹم بالکل رہا ہی نہیں ہے۔ ماں باپ ذرا بوڑھے ہو گئے، ان کو بھی اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، جاؤ بس تم وہاں جا کر رہو۔ یہ زندگی ہے، کتنی گندی زندگی ہے۔ تو میرے بھائیوں فرمایا لو یفتدی، کاش کہ وہ فدیے میں دے دے، من عذاب یوم اذن ببنیہ، اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹوں کو، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی کو۔ ویسے میں تھوڑی سی ایک بات آپ کو نا خوش طبی کے لیے بتانے لگا ہوں، خوش طبی کے لیے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، خطیب ہیں، وہ ادھر گوجرانوالا میں ہی خطیب ہیں، اور ماشاءاللہ عالم ہیں، انہوں نے ایک بچیوں کا مدرسہ بھی بنایا ہوا ہے۔ تو ایک دفعہ ان کے گھر گئے تو وہ کچھ چائے وغیرہ کا انتظام کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنی بیوی کو نا آواز دی، تو کہنے لگا کہ مائی صاحبہ،
کیا اس نے کہا؟ مائی صاحبہ، مطلب یہ ہے کہ چائے جلدی تیار کریں یا ضیافت جلدی تیار کریں، تو اس نے کیسے آواز دی؟ مائی صاحبہ۔ ہم بڑے حیران ہوئے، میں تھا، میرے ساتھ ایک دوست، ہم نے کہا کہ آپ اپنی جوان بیوی کو مائی صاحبہ کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں نے ایک شغل کے طور پر یہ جملہ کہا ہے، اصل بات ہے کہ مائی میں انگلش کا لیتا ہوں اور صاحبہ عربی کا لیتا ہوں۔ مائی کس کا لیتا ہوں؟ انگلش کا، اور صاحبہ کس کا لیتا ہوں؟ عربی کا۔ تو کیا معنی بن گیا؟ میری بیوی۔ میری بات آپ سمجھے ہیں نا؟ مائی صاحبہ کہ میری بیوی۔ فرمایا کہ وَأَخِيهِ، اور اپنے بھائی کو، وَفَصِيلَتِهِ، اور اپنے خاندان کو، الَّتِي تُؤْوِيهِ، وہ خاندان جو اس کو ٹھکانہ فراہم کرتا تھا، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور ہر ایک کو جو بھی زمین میں ہے سب کو کہے گا یا اللہ ساری کائنات کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ لو دیکھ لو، کوئی خود غرضی کی انتہا ہے۔ اپنی بیوی جہنم میں ڈلوانے کے لیے تیار ہے، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنا خاندان۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے آدمی کو جہنم میں سے بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ جس آدمی کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہے، سب سے ہلکا، سمجھ آئی نا؟ آپ دیکھ لیں جیل کے اندر ہوتا ہے نا، کسی کو کسی طرح کی قید، کسی کو کسی طرح کی قید، تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی اتنی سختیاں نہیں ہوتی، کوئی مشقتیں نہیں ہوتی، بس وہ جیل میں ویسے بند ہے لیکن سختیاں کوئی نہیں۔ تو جہنم میں جن کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا نا، حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ان کو اللہ جہنم کے تیار کیے ہوئے، آگ کے تیار کیے ہوئے جوتے پہنائے گا، جوتا پہنائے گا آگ کا، اور اس آگ کے جوتے کے ساتھ صورتحال یہ ہوگی کہ جوتا پاؤں میں ہوگا اور اوپر سر جو ہے نا وہاں پر کھول رہا ہوگا، اس قدر اس کی تپش اور اس کی گرمی ہوگی کہ سر کھول رہا ہوگا۔ کس طرح؟ جس طرح ہنڈیا جوش مارتی ہے۔ یہ کس کا عذاب ہے؟ یہ کس کا عذاب ہے؟ سب سے ہلکا، اور جو سب سے زیادہ تیز عذاب والا ہوگا اس کی کوئی بندہ سوچ سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو چچا ہے نا ابو طالب، کل قیامت کے دن اس کو جہنم میں یعنی ان لوگوں کی کیٹیگری میں شامل کیا جائے گا کہ جن کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، یہ اس کیٹیگری میں جائے گا، اس بیرک میں جائے گا جن کو سب سے ہلکا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی سے اللہ پوچھے گا کہ جس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہے کہ بتا اگر تیرے پاس دنیا اور دنیا کی ہر چیز مل جائے تو کیا تو وہ سارا کچھ دے کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے پہ راضی ہے؟ راضی ہوگا؟ اگر تجھے مل جائے تو ساری کائنات مل جائے تجھے، سونا چاندی ہر چیز، تو میرے بھائیوں وہ آدمی جس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہے وہ کہے گا ہاں میں ساری کائنات دے کر بھی اپنے آپ کو جہنم سے چھڑانے کے لیے تیار ہوں۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فرمائے گا اللہ کہ جب تو ابھی آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو میں نے تو اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اگر تم شرک نہیں نہ کرو گے، شرک سے بچ کے رہو گے، تو میں تمہارا پروردگار وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ لیکن تم نے میری مانی، تم نے میری بات کو تسلیم کیا نہیں، نہ تسلیم کیا، تم دھڑا دھڑ شرک کرتے رہے، دھڑا دھڑ شرک، اور تھوک کے حساب سے شرک۔ میرے بھائیوں، شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ کے جو اختیارات ہیں، اور جو کام صرف اللہ کے لیے جائز ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے اندر ثابت کرنا، کسی دوسرے کے لیے کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ کے سوا، دوسروں کو کہتا ہے کہ وہ بھی داتا ہے، وہ بھی گنج بخش ہے، وہ بھی غریب نواز ہے، وہ غوث ہے، غوث اعظم ہے، بندہ پرور ہے۔ اللہ کے سوا دوسروں کو مختار کل مانتا ہے، عالم الغیب مانتا ہے، کرنی بھرنی والا مانتا ہے۔ اللہ کے سوا دوسروں کو اولاد دینے والا مانتا ہے، اور اللہ کے سوا دوسروں کو فریادیں سننے والا مانتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حالانکہ یہ سارے اختیارات کس کے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہیں۔ جو آدمی یہ کام کسی دوسرے کے لیے مانتا ہے، یہ ساری صفات دوسرے کے لیے، وہ شرک کرتا ہے۔ اور شرک بھی کون سا کرتا ہے؟ شرک اکبر۔ کون سا شرک؟ شرک اکبر۔ اور اسی طرح وہ اعمال جو صرف اللہ کے لیے جائز ہیں، یعنی سجدہ کرنا صرف اللہ کو جائز ہے، نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے جائز ہے، لنگر تقسیم کرنا اور نظر و نیاز اور جانور ذبح کرنا صرف اللہ کے لیے جائز ہے، نماز صرف اللہ کے لیے پڑھنا، اور اسی طرح یہ جو اعمال ہیں صرف اللہ کی خاطر ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان اعمال کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے گا تو وہ بھی کیا کرے گا؟ شرک کرے، کسی دوسرے کو سجدہ کرے، دوسرے ناک کے نام کی نظر و نیاز دے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کہے گا جس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہو، کہ میں نے تجھ سے کہا تھا، ابھی تو آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا، میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میں تجھے جہنم کی آگ میں داخل نہیں کروں گا، لیکن تو نے میری ایک نہیں مانی اور تو شرک کرتا رہا، اس لیے آج تو جہنم میں آیا، اس لیے تو آج جہنم۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، بے شک وہ جو جہنم ہے نا وہ تو شعلے مارنے والی ہے۔ کیا ہے؟ شعلے مارنے والی، اللہ، شعلے مارنے والی۔ فرمایا نزاعۃ للشوا، وہ ادھیڑ دینے والی ہے چمڑے کو، شعلے مارنے والی ہے اور وہ ادھیڑ دینے والی ہے کس کو؟ چمڑے کو۔ فرمایا تدعو من ادبر وتولی، وہ پکارے گی اس کو جو پیٹھ پھیرے گا، وتولی، اور وہ منہ موڑے گا، تو وہ اس کو بلائے گی، آواز دے گی، ادھر آ، ادھر آ، کہاں جا رہا ہے؟ واپس آ۔ اللہ تعالیٰ اس جہنم کو بولنے کی اللہ قوت عطا کرے گا، اور وہ زبان سے باقاعدہ بولے گی، زبان سے باقاعدہ بولے گی وہ جہنم، اور وہ کلام کرے گی اور وہ کہے گی، یعنی وہ بلائے گی، واپس بلائے گی، ادھر آ۔ فرمایا تدعو، وہ آواز دے گی، پکارے گی، من ادبرا، جس نے پیٹھ پھیری، وتولی، منہ موڑا،
وَجَمَعَ فَأَوْعَى، اور اس نے مال جمع کیا، پھر وہ اس کو سنبھال کر رکھتا رہا، جوڑتا رہا۔ اب میرا اتنا بینک بیلنس ہو گیا، اب اتنا بینک بیلنس ہو گیا، گھروں کے اندر الماریاں بھرتا جا رہا ہے، سیفیں بھرتا جا رہا ہے، دنیا جمع کرتا جا رہا ہے۔ فَجَمَعَ فَأَوْعَى، مال جمع کیا اور اس نے اس کو سنبھال کر رکھا۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سالی سیدہ اسماء بنت ابی بکر، اپنی سالی، یہ سیدہ اسماء کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور سیدہ عائشہ کی بہن ہیں۔ سیدہ عائشہ کی ماں میں فرق تھا لیکن باپ تو دونوں کا ایک تھا نا، ماں میں فرق تھا، سیدہ اسماء کی ماں اور تھی اور سیدہ عائشہ کی ماں اور، لیکن باپ ایک تھا۔ تو سیدہ اسماء اللہ کے رسول کی سالی، آپ نے ان کو ایک دفعہ یہ بات بتائی، فرمایا کہ اے اسماء انفقی، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کر، ولا تحسی فیحصی اللہ علیک، اور تو گن کر نہ دیا کر، جب تو گن کر دے گی تو پھر اللہ بھی تجھے گن کر دے گا، اور اگر تو بے حساب دے گی تو اللہ بھی تجھے بے حساب دے گا۔ سمجھے نا؟ فرمایا فلا ولا تم سے کی، اور مال کو روکنا اپنے پاس، اس مال کی سرکولیشن جاری رکھ، یہ مال جاتا آتا رہے تو یہ اچھا ہے، پانی چلتا ہی پاک ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ فرمایا ولا تم سے کی، یہ مال روکنا، اگر تو روک لے گی مال، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گی، تو فرمایا فَيُمْسِكِ اللَّهُ عَلَيْكَ، تو اللہ تیرے اوپر اپنا مال روک لے گا، اور اگر تو نہیں روکے گی تو اللہ بھی نہیں روکے گا۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو یہ معنی ہے سیدہ اسماء۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی تباہ ہو گیا جو درہم کا بندہ ہے، دینار کا بندہ ہے، اور وہ اچھی عمدہ چادروں کا بندہ ہے۔ میرا خیال ہے مطلب تو سمجھ آ رہا ہے نا؟ مطلب یہ ہے کہ جس کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں مال جمع کروں، درہم دینار جمع کروں، میں اپنی زندگی کو بہتر بناؤں، معیار زندگی بہتر بناؤں، یہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ہر وقت دنیا کی پڑی ہوئی ہے نا، تو یہ آدمی تباہ ہو گیا، یہ آدمی تباہ ہو گیا۔ فرمایا کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جائے نا تو اللہ کرے اس کا کانٹا نکلے ہی نہ، یہ اللہ کے رسول بد دعا کر رہے ہیں اس کے لیے، اگر اس کو کانٹا بھی چبھے تو وہ کانٹا اس کا نکلے ہی نہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے کہ جو اپنے گھوڑے کی پشت پہ بیٹھتا ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور وہ لگام پکڑ کر میدانوں میں جاتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ فرمایا پھر وہ آدمی اللہ کے دین کا غازی اور اللہ کے دین کا مجاہد جب وہ جہاد کرتا ہے، پھر امیر اس کی ڈیوٹی اگر ساقہ میں لگا دیتا ہے، ساقہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اگر ہراسہ میں لگا دیتا ہے، ہراسہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی پہرے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، جہاں امیر نے ڈیوٹی لگا دی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ فرمایا کوئی انا کا مسئلہ نہیں، کوئی عزت بزتی کا مسئلہ نہیں،
فرمایا اس کی یعنی پوزیشن یہ ہے کہ اگر وہ کسی کی سفارش بھی کرے کوئی اس کی سفارش ہی نہ مانے، اور اگر کبھی اجازت مانگے تو کوئی اس کو اجازت بھی نہ دے، دنیا میں اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑا ہی پیارا ہے، بڑا ہی برگزیدہ۔ سمجھے نا؟ بعض لوگ دنیا کی بڑی فکر میں لگے ہوتے ہیں، زیادہ فکر کس کی کرنی چاہیے؟ فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان جو ہے یہ پیدا کیا گیا ہے بڑا ہی جلد باز۔ ہلوعا کیا؟ جلد باز، کچے دل والا، کالی طبیعت والا، سمجھے نا؟ فرمایا خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی شر پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے والا بن جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے، مال آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، فراوانی آ جاتی ہے، منوعا تو ہاتھ روکنے والا بن جاتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، خرچ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ سمجھے نا؟ اگر شر پہنچی تو جزا فضا، اگر خیر پہنچی تو پرلے درجے کا بخیل۔ فرمایا کہ یہ جو گندی عادت ہے، یہ گندی خصلت ہے، یہ بری طبیعت جو ہے نا، وہ ایک دنیا دار شخص کی تو ہو سکتی ہے، ایک ناشکرے اور کافر اللہ کے نافرمان کی تو ہو سکتی ہے، الا المصلین، مگر یہ اخلاقی کمزوری جو ہے یہ نمازیوں میں نہیں ہوتی۔ کن میں نہیں ہوتی؟ یہ نمازیوں میں نہیں ہوتی۔ الا نمازی اس اخلاقی گراوٹ کا شکار نہیں ہوتے، ان کے اندر سنجیدگی ہوتی ہے، متانت ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، ان کے اندر ایک طرح کی یعنی بہت ہی ایک تہذیب اور تمدن ان کے اندر پایا جاتا ہے نمازیوں کے اندر۔ نمازی اگر کوئی پریشانی آ جائے تو جزا فضا نہیں کرتے، اگر مال مل جائے تو وہ بخل نہیں کرتے۔ یہ نمازیوں میں بری عادت نہیں ہوتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ تو پھر میرے بھائیوں اگر کوئی آدمی نمازی بھی ہو اور اس کے اندر یہ عادت بھی ہو تو پھر کیا سمجھیں گے آپ؟ یعنی ایک بندہ نمازی بھی ہے اور مصیبت پر جزا فضا بھی کرنے لگ جاتا ہے اور مال آ جائے تو روک کے بیٹھ جاتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے۔ ہاں جی، کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، اس کی شاید نمازوں کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ فرمایا الذین ہم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، دل کیا پڑھ لیے دل کیا نہ پڑھی، سمجھے نا؟ اور پھر یہ ہے کہ کبھی کوئی گھر میں مہمان آئے تو اب ان کو دکھانے کے لیے پڑھ لی، گھر میں جا کر لوگوں کے سامنے توا لگائیں گے، وہ تو جی نماز ہی نہیں پڑھ، چلو انہاں دے سامنے تے پڑھو نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نمازی ہیں۔ اور اسی طرح یعنی نماز بندہ پڑھے اور پھر باقاعدگی کے ساتھ الذین ہم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ ان کے مالوں میں ایک معلوم متعین حق ہے، اور وہ اپنے مالوں میں سے وہ متعین حق ادا کرتے ہیں۔ کن کے لیے متعین حق ہے؟ للسائل، سوال کرنے والے کے لیے، والمحروم، اور محروم کے لیے۔ محروم سے مراد کیا ہے؟ محروم سے مراد کہ جو آدمی روزگار سے محروم ہے،
یا جو آدمی ذریعہ معاش سے محروم ہے. ایک عورت کے لیے ذریعہ معاش کیا ہے؟ عورت کے لیے اس کا خامن. اور بچوں کے لیے ذریعہ معاش کیا ہے؟ نابالغ بچوں کے لیے باپ. تو مطلب یہ ہوا کہ المحروم کے اندر وہ افراد بھی شامل ہیں جو روزگار سے محروم ہیں، اور وہ افراد بھی شامل ہیں کہ جو یعنی کہ یتیم ہیں، یا وہ عورتیں کہ جو بیوہ ہیں. تو یہ سارے افراد کس میں شامل ہیں؟ المحروم میں. یہ محروم طبقہ ہے. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو قیامت کے دن، بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یعنی وہ انکار نہیں کرتے، وہ شک بھی نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ تصدیق کرتے ہیں. کہتے ہیں ہاں قیامت آنی ہے، واقعتاً آنی ہے. فرمایا کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. لو دیکھ لو، نمازوں کی پابندی، اللہ کی راہ میں خرچ، اور پھر قیامت پر پورا ایمان، ان ساری باتوں کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں. یعنی ان کے باوجود وہ اپنی نیکی پہ فخر نہیں کرتے، نیکی پہ اتراتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی اللہ سے. دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ الملک میں، قل ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. کہ اے نبی آپ ان کو بتا دو تاکہ ان کے دماغ درست ہوں کہ اگر اللہ چاہے نا، اللہ چاہے تو اللہ مجھے بھی ہلاک کر سکتا ہے. اللہ مجھے بھی، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ مختار کل ہے، وہ قادر و قدیر ہے. اللہ مجھے چاہے نا مجھے ہلاک کر سکتا ہے. وَمَن مَعِيَّ، اور میرے صحابہ کو بھی اللہ ہلاک کر سکتا ہے. تو ذرا غور کرو، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں، تو وہ بھی اس بات سے ڈر رہے ہیں. اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ ان کافروں کو اس اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ، کون بچائے گا؟ فرمایا ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس سے بے خوف نہ ہوا جائے. غیر مأمون، وہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس سے بندہ امن میں اپنے آپ کو محسوس کرے، ڈرنا چاہیے اس عذاب سے. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 زبان، اور نمبر 2 اپنی شرمگاہ. ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یا مگر اپنی بیویوں پر، یا اپنی ملک یمین پر، یا اپنی ملک یمین. یہ ملک یمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو وہ جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، مراد ان کی لونڈیاں، مراد ہیں ان کی. فرمایا ہاں اپنی بیویوں پر اور اپنی لونڈیوں پر فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، وہاں پر ان کو کوئی ملامت کا سامنا نہیں ہے. اپنی بیوی کے پاس بندہ بے دھڑک جائے، اپنی لونڈی کے پاس جائے، اس میں کوئی ممانت نہیں. یہ 2 ذریعے اللہ نے جائز قرار دیے. بعض لوگوں کو نا لونڈیوں پر آ کر تھوڑا سا دھچکا لگتا ہے،
جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے کہ لونڈی، اچھا لونڈی. اور میرے بھائیوں آج کل لونڈیوں کا سلسلہ نہیں ہے نا، اس لیے جھٹکا لگتا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں لونڈیاں تھیں، ان کو کوئی محسوس نہیں ہوتا تھا، سمجھے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی نا سیدہ ماریہ قبطیہ، یہ آپ کی بیوی نہیں تھی، یہ آپ کی لونڈی تھی، اور ان کے بطن سے آپ کا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا تھا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. تو فرمایا کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو ان دو ذرائع کے علاوہ کوئی تیسرا ذریعہ اپنی جنسی تسکین کا تلاش کرے گا. میری بات سمجھے، جو ان دو جائز حلال ذرائع کے علاوہ کوئی تیسرا ذریعہ اپنی جنسی تسکین کے لیے وہ اختیار کرے گا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ لوگ ہیں جو حد کراس کرنے والے ہیں. کتنے ذریعے جائز ہیں؟ صرف دو، ایک بیوی اور ایک لونڈی. اس کے علاوہ یہ ایک نکاح موقت ہوتا ہے جس کو متع کہتے ہیں، نکاح موقت. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نکاح موقت اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس میں وقت طے کر کے نکاح کیا جائے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نکاح موقت. مثلا 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، 10 گھنٹے کے لیے. یہ نکاح کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں متعہ، اور یہ اہل تشیع میں ہے. یہ کن میں ہے؟ ایران میں عام ہے. ایران میں جو مرضی جائے اور متع کرے وہاں پر. یہاں تک کہ وہ جو خمینی تھا نا، اس نے اپنی کتاب یعنی اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھ دیا ہے، اس نے کہا کہ اگر کوئی عورت 1 گھنٹے کے لیے بھی نکاح متع کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، 1 گھنٹے کے لیے. اب آپ آگے اندازہ لگا لیں، میں آگے کیا اس کی کیا وضاحت کروں. مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو نکاح ہوگا، یہ نکاح ہوگا کہ زنا ہوگا؟ یہ تو زنا ہے. میرے بھائیوں، ہمارے کچھ بھائیوں نے بالکل اسی طرز پہ ایک حلالہ کا نکاح بھی نکالا ہوا ہے. اور یہ جو حلالہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ 1 رات کے لیے نکاح. تو اگر شیعہ کا وہ نکاح متع حرام ہے تو ہمارے ان بھائیوں کا یہ حلالہ کیسے حلال ہو گیا؟ یہ بھی حرام ہے. بلکہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے اس کو حلالہ نہیں کہنا چاہیے، اس کو حرامہ کہنا چاہیے. اس کو کیا کہنا چاہیے؟ حرامہ کہنا چاہیے. تو دیکھ لیں، تو اللہ نے فرمایا کہ جو ان 2 ذرائع کے علاوہ تیسرا کوئی ذریعہ اختیار کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ لوگ ہیں حد سے کراس کرنے والے. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کے لیے، وَعَهْدِهِمْ، اور اپنے وعدوں کے لیے، راعون، ان کی پاسداری کرنے والے ہیں. راعون، ان کی کیا کرنے والے ہیں؟ اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. اور حدیث آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں. بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اگر کبھی لڑائی ہو جائے تو گالی گلوچ کرتا ہے. یہ 4 علامتیں کس کی ہیں؟ منافق کی. اور مومن کی علامتیں کیا بنیں گی؟ کہ جب بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، امانت رکھی جائے تو امانت میں بددیانتی نہیں کرتا، اور اگر وعدہ کرے تو وعدے کی پابندی کرتا ہے، اور اگر کبھی کسی سے ان بن ہو جائے تو گالی گلوچ نہیں کرتا. سمجھے نا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں.
والذین هم علی صلاتہم، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر یعنی کہ محافظت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی نمازوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کی جنت میں عزت کی جائے گی، جنت میں ان کو پروٹوکول دیا جائے گا، جنت میں ان کو کیا دیا جائے گا؟ وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے گا، سمجھے نا؟ تو میرے پیارے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے نا اپنے مومن اور مہمان بندوں کی یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ ہمارے اندر بھی یہ اوصاف پیدا فرمائے تاکہ ہم بھی اللہ کی جنتوں کے وارث بنیں، اور جنتوں میں ہمیں بھی وی آئی پی پروٹوکول ملے، جیسے ہم یہاں اس حال میں جمع ہیں ایسے ہی ہم جنت میں جمع ہو جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بھائی محترم بابر الرحمن، ان کے بڑے بھائی وہ پچھلی اتوار کو وفات پا گئے ہیں، وہ اس وقت کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سامنے دیوار کے ساتھ، تو ان کے بھائی کے لیے آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کی مغفرت فرمائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے مرکز کے بزرگ حافظ عبدالسلام صاحب، ان کی بیٹی مظفر آباد ہوتی ہے، تو وہ کافی دیر سے بیمار ہے، تو وہ بڑے پریشان ہیں بیٹی کی طرف سے، تو اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ان کی بیٹی کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آج ہی عصر کی نماز کے بعد میری بھانجی، میری بہن کی بیٹی، وہ بھی فوت ہو گئی ہے، ابھی عشاء کے بعد ان کا ہم نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ میری بہن کو صبر بھی عطا فرمائے اور اللہ اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم اشف وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اشفیہا بشفائک وداوہا بدوائک، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بھائیو، یہ ایک اعلان ہے کہ اس مرکز کے اندر ایک یہ کیمپ سمر کیمپ کے نام سے چل رہا ہے، جس میں مڈل سے لے کر میٹرک کے کلاس کے طلباء اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ یہ 25 جولائی سے لے کر 29 جولائی تک یہ جاری رہے گا، تو آپ بھائیوں میں سے اگر کوئی اپنے بیٹے کو اس میں داخل کروانا چاہے تو وہ اپنے بچے کو داخل کروا سکتے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ بھائی ذرا سبق میں جلد آنے کی کوشش کیا کریں تاکہ جلد آپ آ کر فائدہ پورا سبق سن کر فائدہ اٹھائیں۔ اللہم